14 اگست یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ان قربانیوں کی نشانی ہے جو لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے دی تھی۔ یہ دن ہے آزادی کا، خودداری کا اور اس وطن کا جس کا نام ہے پاکستان۔ 1930 اقبال نے الہ آباد میں مسلمانوں سے خطاب کیا جس میں انہوں نے یہ تجویز دی کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ کیا جائے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی اپنے انگریزی رسالے ناؤ اور نیور میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا۔ قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور سب نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ مسلمانوں نے اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، ان پہ بے شمار مظالم ڈھائے گئے۔ قائد اعظم نے انگریزوں سے بات کی، ہندوؤں سے بات کی، مسلمانوں سے بات کی، ان کو اس ملک کا مقصد سمجھایا۔ 1946 میں الیکشن ہوئے۔ 6 سال کی انتھک محنت کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ مسلم اکثریت والے علاقوں میں جیت گئی۔ آخر کار 1947 میں انگریزوں نے پاکستان بننے کی اجازت دے دی اور مسلمان آزاد ہو گئے۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد۔ آزاد ہے، آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے لگانے آگ جو آئے تھے۔ سن 1947 آزادی کا سال، اس آزادی کا سال جس کی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے بے گھر ہوئے لاکھوں لوگ خون سے لہو لہان آزادی کی قیمت چکا رہے تھے۔ کئی ماؤں کی لاشیں تھیں تو کہیں بہنیں بے کفن، نہ جنازے کو کندھا نہ دعاؤں کی صدا تھی، بس خون ہی خون تھا اور خاموش ہوا تھی۔ زمین ملی مگر ماؤں کی گود خالی تھی، آزادی ملی مگر زخموں سے نڈال کہانی تھی۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی دشمن نے اسے مٹانے کا عہد کر لیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ افواج پاکستان کو للکارے وہ اپنی تباہی خود لکھتا ہے۔ Now you just wait for our response. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today on 10th May at the time of Fajr we have given a strong punch. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. حال ہی میں آپریشن بنیامین مرصوص نے دشمن کو بتا دیا کہ یہ پاکستان کی فضائیں ہیں جہاں پرندہ بھی اجازت سے اڑتا ہے۔ بنیامین مرصوص نے جب ہم اڑے رافیل کے پر جلنے لگے، پیچھے ہٹنا ہی تھا مقدر ان کا جب شاہینوں کے پنکھ چلنے لگے۔ PF versus IF 6-0۔ پہاڑوں میں وہ دھماکے کی آواز نہیں تھی تو پوری دنیا کے لیے پیغام اعزاز تھی کہ اب پاکستان کمزور نہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، آپ صرف ایک نام نہیں، آپ قوم کی بقا کی پہچان ہیں۔ سرد راتوں میں سڑک کنارے ایک بوڑھا انسان عبدالستار عیدی اپنے ہاتھوں سے انسانیت کو پناہ دیتا رہا، اور اب نیزہ تھامے ایک خاموش سپاہی ارشد ندیم نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان صرف لڑنے والا نہیں
जीतने वाला भी है। 92 और 2009 का वर्ल्ड कप हो या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, जब शाहीन जीते तो सिर्फ मैच नहीं जीते बल्कि वो कौम के दिल जीते। ये कौम सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि हॉकी में भी आलमी चैंपियन रही है। हॉकी में भी हमने 3 ओलंपिक गोल्ड और 4 वर्ल्ड कप जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तुम्हारा है, तुम हो पास ये चमन तुम्हारा है, तुम हो न वफा इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। इस साल हम 14 अगस्त को अपना 78वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन इस साल ये स्पेशल है क्योंकि इस साल हम मार्का हक भी साथ में मना रहे हैं। और ये वाला 14 अगस्त हम अपनी पाक फौज के नाम करते हैं, मेरी तरफ से, मेरी फैकल्टी की तरफ से और सहवान मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की तरफ से पूरी कौम को और पाक फौज को यौम आज़ादी मुबारक। शोर से नहीं, शजरकारी से जश्न मनाएं। सब्ज परचम के साथ सब्ज ज़मीन भी ज़रूरी है।